الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حاضرین، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102. پروردگار فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، یعنی اے مومنوں. ایسا ہی اللہ کا خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جبکہ مومنوں کو خطاب اس لفظ سے بھی ہو سکتا ہے، ایھا المومنون، اے مومنوں. مگر یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، یعنی تمہارا ایمان لے آنا یہ اتنا مبارک کام ہے کہ اس مبارک کام کی نسبت سے تمہیں پکارا جا رہا ہے. اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے. حق تقاتہ، اس سے ڈرنے کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرتے ہوئے تم اللہ سے ڈرو. ولا تموتن، ہرگز ہرگز نہ مرو تم الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو. یہ آیت خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی، نکاح کا خطبہ، تو اس میں یہ آیت کی تلاوت کی جاتی ہے. تلاوت کرنا خطبہ نکاح میں مسنون ہے. پروردگار عالم تقوی کا حکم دے رہا ہے، مومنوں کو تقوی کا حکم دے رہا ہے. اے مومنوں اللہ سے ڈرو، ایمان لائے ہو اللہ پر تو ڈرو بھی اللہ سے. غیر اللہ سے کیوں ڈرتے ہو؟ غیر اللہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لہذا اللہ سے ڈرو. حق تقاتہ، اس سے ڈرنے کا جو حق ہے، تو اللہ سے ڈرنے کا حق کس سے ادا ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اینا یفعل ذلک، ہم میں کون یہ کام کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈریں گے، ہم ضرور ڈریں گے، مگر ڈرنے کا جو حق ہے اسے ادا کر دینا یہ کس کے بس کی بات ہے؟ یہ تھا صحابہ کا خوف. صحابہ کبھی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم مکمل متقی بنیں گے، بلکہ ہمیشہ ان کی نظر کوتاہیوں کی طرف، گناہوں کی طرف، خطاؤں کی طرف رہتی تھی.
جبکہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے، ایک جماعت ایسی بھی ہے، ان لوگوں کو اپنا گناہ نظر ہی نہیں آتا، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دودھ کے دھلے گناہوں سے بالکل پاک ہیں، بس انہیں ان کی نیکیاں ہی نظر آتی ہیں۔ اب نیکیوں پر اعتماد اتنا بڑھ جاتا ہے ان کا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی پر اپنا حق جتاتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں جنت میں نہیں بھیجے گا تو بڑا ظالم ہو جائے گا، کیونکہ ہم بڑے نیک انسان ہیں۔ یہ نظریہ تکبر والے لوگ رکھتے ہیں، جن کے اندر عبادت کا جذبہ ہے، وہ کبھی رب کے آگے سر نہیں اٹھاتے، رب کی بارگاہ میں ہمیشہ سر کو جھکا دیتے ہیں، ہمیشہ دل کو جھکا دیتے ہیں کہ اے مولا میں عبادت کیا ہوں، جتنی مجھ سے ہو سکی قبول کرنا تیری مہربانی، اگر تو رد کر دے تو پھر کسی میں مجال ہی نہیں کہ تجھ سے پوچھے، اگر تو رد کر دے میری عبادت کو، میری نیکی کو، تو اے پروردگار تجھے پورا حق حاصل ہے، اگر تو قبول کر لے تو یہ تیری مہربانی ہے۔ یہ عاجزی، اسی کا نام ہے عبادت۔ عبادت کے بعد بندے میں عاجزی آنا، عاجزی کے بجائے اکڑ آ گئی۔ حج کو جانے تک اچھے تھے جناب، حج کو آگے بعد نیچے دیکھنا بھی انہیں نہیں آتا، اوپر ہی دیکھتے چلے۔ ان کی بات چیت کا انداز بدل گیا، اور لوگوں سے کہتے کیا بھائی واہ دیکھنا بھائی تمہارے سامنے والا مجبور ہے، اس کے پاس حیثیت نہیں، وہ حج کو نہیں جا سکتا، آپ سے جانا بھائی، تمہیں بھی جانا بھائی، کب تک ایسا رہیں گے؟ دیکھو میں گیا، میں یہ کیا، میں وہ کیا۔ تو عاجزی کے بجائے اکڑ آ گئی۔ مولا کریم کو بندے کے اندر سب سے خراب چیز، پروردگار عالم کی بارگاہ میں سب سے بدترین چیز بندے میں اگر ہے تو تکبر ہے، اور سب سے پیاری چیز بندے کے اندر کوئی ہے تواضع، عاجزی اور انکساری۔ اسی لیے مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں اجذکار انبیاء و اولیاء، عاجزی مقبول دربار خدا، عاجزی کرنا یہ نبیوں اور ولیوں کا کام، اور اللہ کی بارگاہ میں تمہاری عاجزی ہی قابل قبول ہوتی۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اینا یتقی اللہ حق تقاتہ، کس میں مجال ہے کہ اللہ سے ڈرے اور اللہ کے تقوی کا حق ادا کر دے؟ تو فوراً آیت کریمہ نازل ہوئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری طاقت، جتنا ہو سکے اتنا رب کی عبادت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پہ بڑا مہربان ہے، جہاں بندہ پریشان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فوراً سکون دے دیتا ہے۔ اسی طرح مصیبتیں آتی ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ بزرگ سے پوچھا گیا کہ تم اتنے اطمینان سے کیسے رہتے ہو، مصیبت آئی تب بھی مطمئن ہو تم؟ تو انہوں نے کہا دیکھو میں نے قرآن میں پڑھ لیا ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ مِن بَعْدِ عُسْرٍ يُسْرًا، ہر تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی مہیا کرے گا۔ تو تکلیف آتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں کہ اس کے بعد مجھے کوئی نہ کوئی آسانی مل کر ہی رہے گی۔ تو اللہ بندوں پہ مہربان ہے، درد سے تڑپتا ہے۔ کوئی مریض، ڈاکٹر نے اسے سوئی لگائی، چبھا رہا ہے، ڈاکٹر چبھ رہی ہے سوئی، مگر وہ یہ سوچ کے سوئی کی چبھن کو برداشت کر لیتا ہے کہ سوئی چبھ کر نکلے گی تو کچھ دیر میں میرا درد ختم ہو جائے۔ تو کوئی مصیبت آتی ہے تو بڑی مصیبت ہم سے دور ہو جاتی، بڑی مصیبت سے ہم کو
رہائی مل جاتی۔ تو یہاں پر رب کریم فرما رہا ہے کہ ڈرو اللہ سے جیسا کہ ڈرنا چاہیے۔ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفسر قرآن عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اور ایک قول کے مطابق عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ ان یطاع ولا یعصى، کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اللہ کی فرما برداری ہی کا خیال رہے، جہاں بھی خدا کی نافرمانی ہو بندہ پیچھے ہٹ جائے، یہ ہے تقوی کا حق۔ اور یہ بھی کہا گیا ان یشکر ولا یکفر، کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ کی ناشکری نہ کرے۔ ناشکری یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ ناشکری کرنے والا کبھی خوش نہیں رہے گا، نہ خود خوش رہے گا، نہ لوگوں کو خوش کر رکھے گا، اور نہ ہی رب کو خوش کرے گا۔ ہر جگہ اسے ناراضگی ہی ملے گی۔ سب کچھ ہے پھر بھی کیا ملا مجھے، کیا ملا مجھے، دل کو سکون نہیں ہے۔ لوگ احسان کرتے ہیں، احسانات لینے کے بعد کیا کیا؟ گیا کسی سے پوچھا کہ مجھے اخراجات ہیں، میرے بچے کی فیس ہے، کچھ دیجئے، تو انہوں نے 10,000 نکال کر دے دیے۔ اب یہ لے کر بولتا کیا بھائی 10,000 لاکھ روپے دیں گے، سوچ پایا 10,000 ہی دیے کیا؟ فوراً ناشکری کرتا ہے۔ اب یہ دینے والا کیا سوچے گا؟ دینے والا سوچے گا کہ بہت بڑا منہ کھولتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے سال آتا وہ یہ بار 10,000 دیے، یہ بار کچھ ڈال کے دے رہا ہوں، 1,000 روپے بھی نہیں دیتا وہ۔ تو بڑا آدمی، لاکھ روپے کا تیرا منہ، لاکھ روپے کا منہ، میں 10,000 نہیں دیتا۔ تو ناشکری کرنے کی وجہ سے محروم ہو گئے۔ اگر شکر ادا کرتا کہ یہ بھی آپ دے دیے، آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو بہت نوازے، تو دینے والا خوش ہو جاتا اور سوچتا ہے کہ آئندہ آئے گا تو پھر میں میری حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ بڑھا کر اسے دوں گا۔ تو شکر گزاری۔ تو تقوی والا مسلمان اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کی ناشکری نہیں کرتا۔ جب ناشکری کیا تو سمجھ لیے کہ تقوی سے دور ہو گیا۔ تو اللہ کی فرما برداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اللہ کی ناشکری ہرگز نہ کرے۔ تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا، اس کی مثال کیسی؟ تقوی جس کے اندر آ جائے اس کی مثال کیسی ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص ایسے راستے پہ چلتا ہے کہ ادھر بھی کانٹے ہیں، ادھر بھی کانٹے ہیں، بیچ میں صاف راستہ ہے۔ اگر ذرا اس طرف جھکا تو گرے گا کانٹوں میں، الجھ جائے گا۔ ذرا اس طرف جھکا تو گر جائے گا کانٹوں میں، الجھ جائے گا۔ تو ایسا آدمی کیسا چلے گا؟ سنبھل سنبھل کر اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلے گا کہ کہیں کپڑے ادھر اڑ کر چلے جائیں گے تو کانٹوں میں الجھ جائیں گے۔ سنبھل کر جائے گا یہاں تک کہ منزل پہ پہنچ جائے گا۔ یہی حال متقی آدمی کا ہے کہ زندگی گزارتا ہے سنبھل کر کہ کہیں میرے رب کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں میرے رب کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اس طرح سوچ کے جو زندگی گزارتا ہے وہی بندہ تقوی والا بندہ ہے، اسی کا تقوی اعلیٰ درجے کا تقوی۔ پھر دوسری بات پروردگار یہ بتا رہا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ، ہرگز نہ مرنا۔ یہاں تک بات روک دیں گے تو
مطلب سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. بعد والے الفاظ بھی پڑھنا ہے، الا وانتم مسلمون پڑھنا، ولا تموتن پڑھ کر ہرگز ہرگز نہ ماننا. تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ کوئی مرنا ہی نہیں. تو مرے بغیر رہنا تو یہ کس کے بس میں ہے؟ مرے بغیر کوئی رہ سکتا ہے کیا؟ ہرگز نہیں رہ سکتا. بڑے سے بڑا ڈاکٹر جو تمام بیماریوں کو جانتا ہے، اسے بھی ایک ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ اس بیماری کا علاج ہوتا ہی نہیں، وہ بھی دنیا سے آخر جاتا ہی ہے. کوئی آتا ہے تو رہنے کے لیے نہیں آتا، جانے کے لیے ہی آتا ہے، کیونکہ ایک عالم سے دوسرے عالم کو جانا ہے. یہ انسان کی سیر اس عالم سے اس عالم کو جانا. اگر اسی عالم میں کوئی رہنا پسند کرے کہ میں اسی عالم میں رہوں گا، تو کیا اس کی مراد پوری ہو سکتی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر پروردگار نے کہا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ، اے مومنو ہرگز ہرگز نہ مرو، اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی تمہاری موت اسلام پر رہے، اسلام پر اس طرح قائم رہو کہ تمہاری پوری زندگی گزر جائے اسلامی طریقے پر، اسلامی رسم و رواج پر، اسلامی اصولوں پر تمہاری پوری زندگی گزر جائے، یہاں تک کہ جب تم آخری مرتبہ سانس لو تو تمہارا اسلام قائم رہے، تمہارا اسلام قائم رہے. آج بہت سے لوگ نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان نہیں، نام کے مسلمان. تو نام کے مسلمان نہ بنو بلکہ کام کے مسلمان بنو. وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے پکڑو. وَاعْتَصِمُوا، پکڑو مضبوطی سے، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. جمیعاً، سب مل کر، یعنی اے مومنو تم اکٹھا ہو جاؤ، یک جٹ ہو جاؤ، تمہارے اندر اتفاق آ جائے، اتحاد آ جائے، یونٹی آ جائے. ولا تفرقوا، الگ الگ نہ ہو جاؤ. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حبل اللہ، اللہ کی رسی، یہ ہے قرآن مجید. تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن جو جو حکم دیتا ہے اس پہ عمل کرو. قرآن کے حکموں کو سمجھانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں، حدیثوں کے ذریعے قرآن کو سمجھو. وَلَا تَفَرَّقُوا، جدا جدا نہ ہو جاؤ. تو قرآن کو اللہ نے لقب دیا ہے حبل اللہ کا. حبل اللہ، اللہ کی رسی. تو آپ رسی کو پکڑ لیں گے اللہ کی، تو آپ کا تعلق خود اللہ سے ہو جائے گا. اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، قرآن پڑھو. اللہ سے بات کرنے کا شوق ہو گیا تو دو راستے ہیں اللہ سے بات کرنے کے. ایک راستہ ہے نماز پڑھنا. جب تک آپ نماز میں ہیں آپ اللہ سے ہم کلام ہیں. اور دوسرا راستہ قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت کرتے رہو کرتے رہو. دیکھیے قرآن کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو ایسی بزرگی آپ کو ملتی ہے، اگر اس کا شعور ہو جائے تو آپ باغ باغ ہو جائیں. کلام کس کا ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. زبان جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو کس کی ہے؟ ہماری زبان، ہماری، کلام رب کا. کتنی بڑی بات ہے. کیا اس سے بھی بڑی بزرگی چاہیے؟ یہ زبان ادنا 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 سے بھی ادنا،
اور رب کا کلام اعلیٰ 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 سے بھی اعلیٰ. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ میرا کلام پڑھ لے، ورنہ یہ منہ اور مسور کی دال، کہاوت مشہور ہے، یہ منہ اور مسور کی دال. تو یہ کہاں ہماری زبان، کہاں ہماری زبان اور کہاں اللہ کا قرآن، دونوں میں کیا نسبت ہے؟ کوئی نسبت نہیں ہے. مگر پروردگار نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی بلکہ شوق دلایا، شوق بھی دلایا اور بے شمار انعامات کا وعدہ بھی کیا. آپ قرآن کی تلاوت 5 منٹ کر لیں گے، 5 منٹ میں کتنے حروف آپ پڑھ لیں گے؟ اگر پوچھا جائے تو آپ کہیں گے بھائی کئی حروف ادا ہو جائیں گے 5 منٹ کے اندر. اگر کوئی رفتار سے تلاوت کرتا ہے حافظ قرآن تو بڑی آسانی سے پاؤ پارے سے زیادہ پڑھ لیتا ہے. اگر کوئی رک رک کے پڑھے 5 منٹ تو 2 صفحہ تو پڑھ لے سکتا ہے، 1 صفحہ تو ضرور پڑھ سکتا ہے. 1 صفحے میں کتنے حروف ہیں کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. گننے بیٹھیں گے تو آدھا دن گزر جائے گا کیلکولیٹ کرتے کرتے کرتے. مگر اللہ تعالیٰ کے پاس برابر حساب ہو جاتا ہے. یہ حرف کے عوض 10 نیکیاں دی جاتی. یہ ایک حرف، جیسے اب آیت کریمہ میں نے پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ بِحَبْلِ اللَّهِ با ہا با لام، الف لام لام ہا، 8 ہو گئے. بِحَبْلِ اللَّهِ میں 8 ہو گئے. اب 80 نیکیاں آپ کے میٹر میں گر گئی. آپ کے دفتر اعمال میں 80 نیکیاں. محنت کم، محنت کم، انعام بہت زیادہ، بہت زیادہ انعام. مگر ہمارے پاس وقت ہے، اس کے باوجود ہم نہیں کرتے تلاوت. قرآن دیکھ کے تلاوت کرو. اگر قرآن اپنے پاس نہیں ہے، آپ بیٹھے ہوئے تلاوت کرنا ہے ضرور کر سکتے ہیں. سورہ اخلاص تو ہر ایک کو یاد ہی ہے. سورہ اخلاص پڑھتا رہے، تلاوت ہوتی رہے اور وہاں پہ نام اعمال میں ثواب درج ہوتا رہے. نیکیاں کرنے کے آسان طریقے، بہت آسان طریقے. تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور الگ الگ نہ ہو جاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی. اللہ کی نعمت، یہ قرآن اللہ کی نعمت، یہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے. نعمت جو ہمیں ملی ہے، یہ نعمت. اذ کنتم عادان، اے عرب کے باشندوں تم لوگ تو دشمن تھے. مکے میں بھی لڑائیاں، مدینے میں بھی لڑائیاں، لڑائیوں کا ماحول تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائیوں کے ماحول کو ختم کیا، الفتوں کے ماحول کو قائم کر دیا. محبت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قائم کر دیا کہ صحابہ کے درمیان جو محبت تھی وہ محبت پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بن گئی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَدَانٍ، جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، یہ ایک دوسرے کی چاہت اللہ نے ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے. ورنہ تمہارا حال پہلے کیا تھا؟ اسلام کے آنے سے پہلے تمہارا حال کیا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تمہارا حال کیا تھا؟ پروردگار کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
یقیناً یہ لوگ پہلے تو کھلی گمراہی میں تھے، میرے نبی ان کو کیا ملے کہ ان کو راہ مل گئی، تھے گمراہ مگر اب راہ مل گئی، تو اب کیا بن گئے؟ صحیح راستے پہ چلنے والے بن گئے، خود چلنے والے ہی نہیں دوسروں کو چلانے والے بھی بن گئے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کمال۔ کیسی تربیت؟ ہزاروں سال کے مردہ دلوں کو زندگی دینا، میرے عیسیٰ یادنا ہے کرشمہ تیری ٹھوکر۔ شاعر کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً آپ بڑے معجزے والے ہیں، آپ کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوتا، مردہ زندہ ہوتا، جسم زندہ ہوتا اس کا، مگر میرے نبی کے اشارے سے مردہ دل زندہ ہو جاتا، میرے نبی کی نظر جس پہ پڑتی اس کا دل زندہ ہو جاتا، اور ایسا مردہ دل ہزاروں برس سے، یعنی باپ بھی مردہ دل، دادا بھی مردہ دل، پردادا بھی مردہ دل، سب کے سب جاہل، سب کے سب لڑاکو، سب کے سب فسادی، سب کے سب ظالم، ایسے لوگوں کی اولاد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ جوہر بنا دیا۔ ان مٹی کے ذروں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہر بنا دیا، ہر پتھر کو میرے نبی نے ہیرا بنا دیا۔ پروردگار کہتا ہے کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ الفت کا معنی کیا ہے؟ دل کا لگ جانا۔ اسی لیے ہم الفت کی دعا کرتے ہیں نکاح کے موقع پر، اللہم الف بینہما پڑھتے ہی خوشی آ جاتی چند لوگوں کو۔ واہ، اب دعا ختم کر دیں گے قاضی صاحب تو ہمارے لیے بریانی تیار ہے۔ جب تک الف بینہما نہیں پڑھتے چہرے اترے ہوئے رہتے، کیا لمبا پڑھتے نہ کیا کہ پڑھتے، جب شروع ہو جاتے اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا آدم و حوا علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، آمین آمین آمین۔ اور آج کل تو دور ہی الگ، یہاں دعا شروع ہوتی فرسٹ فلور میں، گراؤنڈ فلور میں پورے جا کے بڑھ جاتے، رزق بعد میں آئے، رزق کھانے والے پہلے پہنچے وہاں۔ یہاں دعا سے فارغ ہو کر جاتے، اب بھی تو دعا ختم ہوئی، کیسا پہلے آ گئے؟ تم دعا ختم کر کے آئے، وہ دعا شروع ہوتے ہی چلے گئے۔ اب ان سے پوچھا گیا بھائی دعا چھوڑ کو ہے نا، مائک ہے بھائی، ہاں آج دعا سنے آتی مجھے، میں یہیں بیٹھ کے دعا سن لیا۔ اب کیا ہے؟ پہلا کھانا ان کو مل جائے گا۔ تو دور بدلتے جا رہا ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں، ترقیاں بھی ہو رہی ہیں اور گراوٹیں بھی آ رہی ہیں، دونوں چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ دعائے تالیف کہتے ہیں، اے اللہ ہونے والے جن کا ابھی نکاح ہوا ہے اس دلہا اور دلہن میں الفت ڈال دے، الف بینہما ان دونوں میں الفت ڈال دے، کما الفتا جیسا کہ تو الفت ڈال دیا بین سیدنا آدم و حوا، حضرت آدم اور بی بی حوا کے درمیان کیسی الفت ڈال دی۔ دونوں جنت سے نکلے، نہ آدم حوا کو بھولے نہ حوا آدم کو بھولے، یہاں تک کہ دونوں ایک مقام پہ پہنچ کے ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ اس مقام کا نام یہ ہے مقام عرفات۔ عرفہ یعرفو کے معنی پہچاننا، تو دن کا نام ہے یوم عرفہ، میدان کا نام ہے میدان عرفات، اور دن بھی کیا ہے؟ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ۔ تو دن بھی عظمت والا، مقام بھی عظمت والا ہے۔ تو اس مقام کی عظمت کی ایک وجہ، ایک انسان نے دوسرے انسان کو ایک طویل عرصے کے بعد دیکھا تو پہچانا، تو یہ الفت۔
پھر اس کے بعد کما الفت بین سیدنا ابراہیم و سارہ و حاجہ، بی بی حضرت ابراہیم اور بی بی سارہ میں، حضرت ابراہیم اور بی بی حاجرہ میں جیسی الفت تو نے ڈالی ویسی الفت ڈالی۔ تو یہ پیغمبروں کے نام اور پیغمبروں کی بیویوں کے نام لے کر دعا کرنے کا رواج ہے۔ تو یہ دعا فائدے سے خالی تو نہیں، پڑھنا ضروری کیا واسطے پڑھتے سو، پڑھ لینے میں کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، دعا ہے۔ پیغمبروں کے نام یاد ہو جاتے ہیں اور پیغمبروں کی بیویوں کے نام بھی یاد ہو جاتے ہیں۔ اس دعا سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو فوراً پوچھا گیا، بولو آدم علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا ہے، تو یہ دعا بار بار سنیں گے تو فوراً کہیں گے کہ حوا علیہ السلام، حضرت حوا۔ دیکھیے حوا جو نام ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے آدم سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، بیوی کا نام نہیں بتایا قرآن۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو ذکر کیا ہے، مگر ان کی بیوی کا بھی ذکر کیا، مگر نام لے کر ذکر نہیں کیا۔ نام والی عورت کوئی ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے تو وہ بیوی مریم ہے، جو کسی کی بیوی ہی نہیں، بیوی مریم سلام اللہ علیہا، اللہ ان پر سلامتی نازل کرے۔ تو پروردگار نے کہا کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ یعنی صحابہ سے خطاب ہے کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے تمہاری حالت کیا تھی؟ تم کریلے سے زیادہ کڑوے تھے، میرے نبی آ گئے تو شہد سے زیادہ میٹھے بن گئے، یہ حالت ہو گئی تمہاری۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کے نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وہ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی اللہ کی نعمت ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم لوگ آگ کے کنارے تھے، جہنم کے کنارے تھے، قریب تھا کہ گر جاتے جہنم میں، ویسی حالت تھی تمہاری، ویسے کردار تھے تمہارے، ویسی حرکتیں تھی تمہاری۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تم کو بچا لیا۔ کیسے بچایا؟ نبی کو بھیج کر بچایا، نبی کے ذریعے قرآن دے کر بچایا، نبی کو بھی بھیجا، نبی کے ذریعے قرآن بھی تم تک پہنچا دیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بتاتا ہے تمہارے لیے، لکم تمہارے فائدے کے لیے، لعلکم تہتدون تاکہ تم لوگ صحیح راستے پہ آ جاؤ۔ اتنے بہترین انداز میں سمجھا رہا ہے، تم کیا تھے کیا ہو گئے، کیا تھے کیا ہو گئے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں بھی سوچے کہ میں کیا تھا کیا بن گیا۔ ایک اللہ والی کی صحبت مل جاتی ہے تو صحبت ملنے کے پہلے ہماری حالت کیا تھی، صحبت ملنے کے بعد ہماری حالت کیا ہوگی، مدرسہ جانے کے پہلے ہماری حالت کیا تھی، مدرسہ جانے کے بعد ہماری حالت کیا ہوگی، بیعت کے پہلے ہماری حالت کیا تھی، بیعت کے بعد ہماری حالت کیا ہو گئی، پہلے علم نہیں تھا ہماری حالت کیا تھی، اب علم آ گیا رب کے کرم سے ہماری حالت کیا ہو گئی ہے۔ تو بندے کو یاد کرنا چاہیے، اپنی پرانی حالت بھی یاد کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں تھا کہ چیز کیا ہوتی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں پتہ نہیں تھا، تفسیر کو آنے کے پہلے ہماری حالت کیا تھی، تفسیر کو آنے کے بعد ہماری حالت کیا ہو گئی ہے۔ یہ یاد کریں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔